جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس وقت کی زمینی حیات طیبہ میں آپ نے لوگوں کو واضح فرمایا تھا، تبلیغ فرماتے تو تبلیغ کے اندر حضور کا تذکرہ فرماتے۔ قرآن پاک گواہ ہے، سورۃ الصف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب یاد کیجئے، وَإِذْ قَالَ محبوب یاد کیجئے جب فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم نے اپنے قوم سے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے توریت موجود ہے اس کی، جو اللہ کا کلام پہلے موجود ہے، اللہ کے احکامات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی پاک ذات نے اس کو اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن احبار وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ چند لوگ جو آپ پر ایمان رکھتے تھے، آپ کے ساتھ رہنا اپنا نصیب سمجھتے تھے، اپنے مقدر پر رش کرتے تھے، انہوں نے عرض کیا اے روح اللہ، اے اللہ کی روح جناب عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے بعد بھی اللہ کا کوئی نبی تشریف لائے گا؟ کیا آپ کے بعد بھی کوئی قوم، کوئی امت آنے والی ہے؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاں احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائیں گے اس دنیا میں، آپ کی امت آنے والی ہے، میرے بعد آپ کی امت آئے گی۔ آپ نے پھر اس امت کی شان بیان فرمائی۔ خدا کرے کہ جیسے اللہ کے نبی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس امت کو حیا آئے، اور یہ جو امت اس جہالت کی دلدل میں دوبارہ پھنستی چلی جا رہی ہے، جس جہالت سے روشنی بانٹنے کے لیے حضور تشریف لائے، جس جہالت کو دور کرنے کے لیے حضور تشریف لائے، آج پھر وہی جہالت کا بازار سرگرم ہے، آج پھر لوگ ماں کی عزت نہیں کرتے، آج پھر لوگ بیٹی کا پیدا ہونا اپنے لیے نحوست خیال کرتے ہیں، آج پھر لوگ اپنی بیویوں کو منحوس خیال کرتے ہیں، آج پھر لوگ عورتوں کے حقوق کھاتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وراثت سے۔ کیا آج یہ باتیں نہیں پائی جاتی اس وقت اس معاشرے کے اندر؟ یہ ظلم نہیں ہو رہا، یہ ظلم وہی ہو رہا ہے جو حضور کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تھا۔ ہم اس کو زمانہ جاہلیت کہہ کر پکارتے ہیں، اور انہی کی صفات ہمارے اندر اسی طریقے موجود ہیں۔ جہالت والی رسومات انہوں نے آج بھی ہمارے اندر گھیرا کیا ہوا ہے، گھر کیا ہوا ہے، آج بھی ہمارے اندر بسی ہوئی ہیں۔ ہمارا معاشرہ آج بھی تنگی کا شکار اسی لیے ہے کہ ہم اس میں انصاف نہیں کرتے۔ ہمارا معاشرہ آج بھی بے رحمی کا شکار اس لیے ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پر دھوکہ دینے پر تلا ہے، جھوٹ بولنے پر تلا ہے، ظلم کرنے پر تلا ہے، بے ایمانی کرنے پر تلا ہے۔ معاشرے کو سدھارنے کا کوئی نہیں سوچتا، اپنے آپ کو سدھارنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ اپنے بھائی کا حق مارنے پر آج بھی لوگ بولے، بہنوں کا حق مارنے پر آج بھی لوگ بولے، بیٹی کے پیدا ہونے پر آج بھی لوگ منہ بچوڑتے ہیں، آج بھی لوگ اس کو اچھا نہیں خیال کرتے۔ تو بتائیے پھر بھلا وہ جہالت کی رسمیں دوبارہ نہیں لوٹ کے آ رہی؟ لیکن ذرا اس کے بعد یہ بھی غور کیجیے، اس امت کی تعریف کیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی تعریف کیسے کی؟ فرمایا کہ میرے بعد ایک امت آنے والی ہے، ان کے نبی سارے انبیاء کے سردار ہوں گے، وہ امت ساری امتوں کی سردار ہوگی۔ فرمایا اس امت میں حکماء ہوں گے، بڑے بڑے دانا لوگ ہوں گے، علماء ہوں گے، فرمایا ابرار ہوں گے، یعنی نیکوکار ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی خوشخبری سنائی کہ آپ کے حواری یہ سن کر خواہش کرنے لگے، کاش کہ اللہ ہمیں اتنی لمبی زندگی دے کہ ہم ان لوگوں کی زیارت کریں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی شان بیان فرمائی۔ پھر فرمایا وہ امت فقہ کے حوالے سے دین کو اتنا سمجھتی ہوگی کہ وہ انبیاء کے وارث ہوں گے، انبیاء کے نائب ہوں گے۔ فرمایا ان کی ایک صفت ہوگی، یہ بہت بڑی بات ہے، میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کھلا ہوا میرے، آپ دیکھ لیں، ایک بہت بڑی بات
اس کو اپنے سینے میں بسانے کی کوشش کریں. دین صرف سننے سنانے کے لیے تھوڑی ہے. دین تو عمل کرنے سے لذت ملتی ہے, عمل کرنے سے رہنمائی ملتی ہے. بندہ تو عمل کرنے سے سمجھتا ہے نا, معاشرہ تو سدھرے کا دین پر عمل کرنے سے. سننے سنانے کا نام دین تھوڑی ہے. تو فرمایا وہ لوگ, وہ امت اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گی, اور اللہ ان پر ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا.